بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میدان کربلا میں جب معرکہ کربلا برپا ہوا تو امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے ان کے ساتھیوں، ان کے جان نثاروں اور ان کے وفاداروں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش فرمائے، اور وہ سب آپ کے بھائی تھے، کوئی بھتیجے تھے، آپ کے رفقا، آپ کے جان نثار تھے، اور انہوں نے یہ گوارا نہ کیا کہ اپنے امام سے پہلے ان کی جانوں کے نذرانے پیش نہ ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان سے پہلے ان کی شہادت سے پہلے جو اولاد عقیل کا ذکر ہم نے کیا کہ کوفہ میں ان کی شہادت ہوئی، خود حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفیر امام علی مقام بن کر کوفہ میں تشریف لے گئے تھے تو ان کے ساتھ کوفیوں نے وہی سلوک کیا جو کہ ان کی فطرت تھی۔ الکوفی لا یوفی کہا جاتا ہے کہ وہ وفا کرنے والے نہیں ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے خط لکھ کر بلایا تھا تو امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو ان کی جانب روانہ کیا تاکہ حالات کا پتہ کریں اور دیکھیں کہ اگر دعوت حق کے لیے حالات سازگار ہیں تو وہ خود بھی تشریف لے آئیں گے۔ لیکن وہاں جب امام علی مقام نے ان کو بھیجا اور حضرت امام مسلم بن عقیل کوفہ گئے تو کوفیوں نے ان کو بھی شہید کر دیا اور ان کے دو صاحبزادوں محمد اور ابراہیم کو بھی شہید کر دیا۔ تو یہ تمام خبریں ان تک پہنچ گئی تھیں امام علی مقام تک، لیکن اس کے باوجود آپ نے حق کے علم کو سربلند کرنے کے لیے، دعوت حق دینے کے لیے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا تھا، اور پھر آپ کوفہ پہنچے اور پھر وہاں سے آگے چلتے چلتے کربلا تک سفر آ پہنچا اور پھر معرکہ کربلا ہوا۔ اور اس معرکہ کربلا میں فرزندان علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی اپنے نذرانے پیش کیے جانوں کے، اور پھر ان کی بہن حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے اونو محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بیٹے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شہادت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جب امام علی مقام کربلا میں تشریف لائے تھے تو تب ان کا کوئی بھی بال سر کا سفید نہیں تھا، لیکن جس وقت حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر ان کے جسم مقدس کو شہادت گاہ سے لا رہے تھے تو ان کے سر پہ کوئی بال بھی کالا نہیں تھا، سفید ہو گئے تھے ان کے بال۔ اور اسی طریقے سے حضرت علی اصغر کی قربانی بھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، اپنے ہاتھوں میں ان کی قربانی پیش کر چکے تھے۔ اس وقت ایسے ہوا کہ جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے خیمے ہی کے قریب تھے تو ان کے چھوٹے بیٹے جن کی عمر صرف 6 ماہ تھی، اور کہا جاتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی اصغر جن کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر 9 محرم کو ہی 6 برس کی ہوئی تھی، اور کم از کم قربانی جیسے 6 ماہ کی ہی قبول ہوتی ہے۔ تو ان کو آپ نے گود میں اٹھایا ہوا تھا اور ان کی عمر 6 ماہ تھی، کم عمر تھے، شیر خوار تھے، پیاس سے بھوکے تھے، اور دودھ بھی نہیں ملا تھا پینے کے لیے۔ انہوں نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا اور ان کو چومتے تھے، پیار کرتے تھے۔ تو اسی وقت ایک تیر جو تھا اس کا وار ایسا کیا گیا، 3 شاخہ تیر تھا کہ جس سے وار کیا گیا تھا، وہ ان کے حلق مبارک میں لگا اور خون کا فوارہ پھوٹا اور آپ کی شہادت ہو گئی تھی۔ تو اسی طریقے سے جب آپ کی شہادت ہو گئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے الہی، حسین کی یہ ننھی قربانی بھی قبول کر۔ دیگر تمام شہادتیں بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی ہوئی تھیں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام نے اپنی قربانیاں پیش کی اور یہ تمام آپ کے جان نثار تھے۔ اور اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اترے، اور وہ کس شان سے اترے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت بی بی سغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مدینہ میں ہی تھی تو انہوں نے ایک قاصد بھی بھیجا تھا اپنے بابا کی طرف، وہ مدینہ میں تھیں، اور انہوں نے ایک قاصد کو کہا کہ ایک خط جو ہے وہ ان کے والد تک پہنچا دیا جائے کہ وہ کوفہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، یعنی امام علی مقام کو اس نے ایک خط بھیجا اس کے ہاتھ، اس قاصد کے ہاتھ،
اور خط میں لکھا تھا کہ آپ کی بچھی ہوئی بیٹی آپ کو سلام عرض کرتی ہے، اور آپ نے تو فرمایا تھا کہ 1 ماہ کے بعد میرا بھائی آئے گا، مجھے لے کر چلا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو اب مجھے برے برے خواب آتے ہیں اور میں انتظار میں ہوں۔ اور اس میں لکھا تھا کہ میں نے اپنے بھائی کے لیے کپڑے سیے ہیں، علی اصغر یعنی ان کا ذکر کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام علی مقام نے خود بھی یہ خط پڑھا اور سب کو بھی پڑھ کر سنایا، اور سب بے اختیار رونے لگے۔ اور آپ نے قاصد سے فرمایا کہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بھائی اب نہیں رہا، اگر تمہارے اندر حوصلہ ہے تو ان کی لاشیں دیکھ لو اور اس کو کہنا کہ بیٹی ایسا صبر کر جو قابل رشک، قابل شنید اور قابل تقلید، اب ہماری ملاقات قیامت کے دن ہی ہوگی۔ اور اب اکبر و عسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے آنے کا پیغام نہ بھیجنا، وہ مدینے والے کی گود میں سو رہے ہیں۔ یعنی ان کی ایک بیٹی پیچھے انتظار میں تھی کہ ان کے بابا ان کے اہل خانہ کے ساتھ واپس تشریف لائیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ پھر شہادت امام علی مقام کا وقت آ گیا اور وہ میدان کربلا میں اترے، اور جب آپ نے ارادہ فرمایا تو حضرت زین العابدین، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت بیمار تھے کچھ، انہوں نے بھی اجازت طلب کی کہ مجھے میدان کربلا میں جانے دیا جائے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر آپ بھی چلے گئے اور باقی تو پہلے ہی شہید ہو چکے ہیں راہ حق میں، اگر میں آپ کو بھی بھیج دوں گا تو معلوم تھا کہ ظاہر ہے کہ یہ بھی شہادت کے درجے پر فائز ہو جائیں گے، تو پھر خواتین اہل بیت کا کوئی محرم نہیں رہ جائے گا، اور ان کو واپس مدینہ کون پہنچائے گا اور ان کی خبرگیری کون کرے گا، اور میری نسل کس طرح چلے گی۔ اس لیے انہوں نے اجازت نہیں عطا فرمائی تھی اور کہا تھا کہ میری ساری امیدیں تم سے وابستہ ہیں، اور صبر و استقامت سے رہنا اور تکلیف کو عزم اور ہمت سے برداشت کرنا، اور ہر حال میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور سنت کی پیروی کرنا۔ تم ہی میرے بعد میرے جان نثار ہو، تمہیں میدان کربلا میں جانے کی اجازت نہیں۔ اور پھر ان کو بستر پر لٹایا، اور آپ نے اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ مبارک اپنے سر پر رکھا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال اپنی پشت مبارک پر رکھی، اور شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذوالفقار حیدری کو اپنے گلے میں آویزاں فرمایا، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیزہ لیا، اپنے آپ کو سجا سنوار کر میدان کربلا میں جانے کے لیے یوں تیار ہوئے تھے آپ۔ اور پھر جب آپ میدان میں اترے تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم جس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو، اسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے حسن حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی، تو اے یزیدیو تم اللہ سے ڈرو اور میری دشمنی سے باز آ جاؤ۔ ایسی تقریر، یہ آگے بھی طویل خطبات ہیں لیکن ان کا کچھ حصہ جیسے بتا رہی ہوں کہ ایسی تقریر سن کر کچھ یزیدیوں کے دل جو ہے متاثر بھی ہوئے، لیکن شمر وغیرہ جو بدبخت ہیں ان لوگوں نے کوئی اثر نہیں لیا، بلکہ آگے امام علی مقام نے فرمایا کہ تمہارے دلوں پر بدبختی کی مہر لگ چکی ہے، تمہاری غیرت ایمانی مردہ ہو چکی ہے، اور اسی کا نتیجہ تھا بے شک کہ انہوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی تھی۔ پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے خون میں حسینی قوت تھی، آپ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں جانتے، میں اپنی رگوں میں حسینی قوت رکھتا ہوں۔ فاتح حیبر شیر خدا علی مشکل کشا کا شیر نر ہوں، تم جیسے نامرادوں کی میری نگاہ میں کوئی حقیقت نہیں، میرے نزدیک تم مکھی اور مچھر سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ یعنی آپ کے اندر ایسا جوش اور جذبہ اس عالم میں بھی موجود ہے کہ جب آپ کا پورا خاندان آپ پر نثار ہو چکا ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے ان کی شہادتیں دیکھی ہیں، اپنے ہاتھوں پر ان کی جسم اقدس کو اٹھایا ہے، ان کو اٹھا کر خیموں تک پہنچایا ہے، اور پھر ایک نئے اپنے جانثار کو وہ تیار فرماتے تھے اور ان کو اپنے میدان میں رخصت فرماتے تھے، میدان کربلا میں ان کو اتارتے تھے، اور پھر ان کی جانب جاتے تھے جب وہ شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو جاتے تھے، اور پھر ان کو اٹھا کر جب واپس لاتے تھے۔ تو یہ آپ ہی کا حوصلہ تھا کہ اس سب کو دیکھنے کے بعد ہمارا ایک بچہ ہی کیوں نہ بیمار ہو جائے، صرف ایک رات ہی ہم اس کی بیماری کے عالم میں اس کے ساتھ گزارے تو ہمارے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں کتنے ہی نوجوان، کتنے ہی کم سن بچے اور کتنی ہی شہادتیں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور آپ نے اپنے ہاتھوں پہ ان کے جسم اقدس اور جسم پاک اٹھائے، اور آپ میدان کربلا میں ان کو اٹھا کر لاتے تھے۔
اس کے باوجود آپ پوری طرح سے ہمت، جذبے، جوش جذبے کے ساتھ قوت ایمانی کے بل پر میدان کربلا میں اترے تھے، اور آج آپ نے اپنا وعدہ نبھا دیا تھا جو آپ نے اپنے نانا سے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کو تو پہلے سے ہی بشارتیں تھیں، اس شہادت کے بارے میں بتا دیا گیا تھا، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور اسی وقت حضرت ام المومنین کو بھی حاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ازواج مطہرات میں سے یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مٹی عطا فرمائی تھی جو حضرت جبریل امین نے انہیں ریگزار کربلا سے اٹھا کر دی تھی، اور یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا واقعہ ہے۔ اور تب وہ عرض کر گئے تھے کہ پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا گئے تھے کہ یہ اس میدان کرب و بلا کی مٹی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے کچھ بدبخت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے بعد شہید کر دیں گے۔ اور آپ نے یہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ سے مروی ہے کہ میں اپنی والدہ ام المومنین حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ میں اپنی والدہ حضرت ام سلمہ سے ملنے گئی تو دیکھا کہ زاروں قطار رو رہی ہیں، تو میں نے پوچھا اور آپ نے فرمایا کہ ابھی حاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے، اس حالت میں کہ آپ کا سر انور اور ریش مبارک پر مٹی تھی، اور میں نے عرض کیا یہ سب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی قتل حسین دیکھ کے آیا ہوں۔ یعنی آپ کو بچپن سے ہی بتا دیا گیا تھا، اور ظاہر ہے کہ آپ نے تربیت ایسی فرمائی تھی۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین نے آپ کا لعاب دہن چوسا تھا، آپ کے دوش مبارک پر آپ سوار ہوتے تھے اور آپ کے بوسے لیتے تھے پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو اپنی زبان مبارک چوسواتے تھے، اور آپ نے ان کی تربیت فرمائی تھی۔ آپ کے لیے ان کی تکلیف کا باعث بنتی تھی، ان کا رونا آپ کو پسند نہیں ہوتا تھا، لیکن امت نے ایسا کیا کہ انہی کے نواسے کے ساتھ میدان کربلا میں یہ ایک مارکا برپا کر دیا، لیکن وہ بھی آپ کے ہی نواسے تھے، اور ان کی رگوں میں بھی خون علی کرم اللہ وجہ الکریم تھا، اور آپ نے اپنا وعدہ نبھا دیا جو میدان کربلا میں اس کی مثال رہتی دنیا تک کہیں نہیں ملے گی، اور نہ ہی کوئی ایسی قربانی پیش کر سکتا ہے۔ اسی لیے وہ حق راہ پر چلنے والے ہر حق کے راہی کے امام ہیں، یوں اپنی قربانی انہوں نے پیش فرمائی۔ ہمیں اللہ کرے کہ یہ جو حقائق معلوم ہوئے اور ہو رہے ہیں، ہم ان کی روشنی میں اپنی راہ متعین کر سکیں، حق راہ پر چل سکیں۔ اور حق راہ کیا ہے؟ وہی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھائی، اور جن پر ان ہستیوں نے چل کر دکھایا اور مثال پیدا فرمائی کہ ہر چیز ممکن ہے، ہر طرح کے حالات میں، مصائب میں، آلام میں۔ تو ہماری زندگیوں میں تو ہر طرح کی آسانیاں بھی ہیں، یہ تو مصائب اور آلام اور کرب و بلا سے گزر رہے تھے اور پھر بھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کر رہے تھے۔ ہم اپنی زندگیوں میں مارکہ کربلا سے سبق لیتے ہوئے اللہ کی مرضی، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کی خاطر اپنی مرضیوں کو قربان کریں، اور اللہ کرے کہ یہ سبق سیکھ کر ہم اپنے بچوں کی بھی اسی طرح سے تربیت کریں کہ وہ بھی اس چیز کو اعزاز سمجھیں کہ ہر حال میں بالا تر اللہ ہی کی مرضی رہے گی، اور ہر حال میں ہم نے اپنے اصل دشمن شیطان کے خلاف برسرے پیکار رہنا ہے اور نفس کی جنگ لڑنی ہے، اور تبھی ہم کامیاب و کامران ہوں گے انشاءاللہ۔